بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، پھر رزق کی تلاش مت کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حرام بھی نہ ہو، وہ رزق کریم کہلاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ماحولیات سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو ماحولیات سے نیچے سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ وجود گھوڑا ہے اور وجود اس کا سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہو گیا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے چاہے پوری نہ ہو۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ باطن کا سفر یہ ہے کہ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ آپ دین میں جائیں یا دنیا میں، تو وہاں پر اپنا دین محفوظ کر لیں۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسے پیدا ہونے والا بچہ ہے یا مرنے والا انسان ہے تو سکون پیدا ہو جائے گا۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ عورت سے شادی کے لیے اس کی کمزوری کو پکڑو۔ نمبر 1، بڑی عورت کی کمزوری اس کی خواہشات تمنا کو پوری کرنا ہے۔ جوان عورت کی کمزوری ہے بے بہا دولت اور عیش عشرت مہیا کرنا ہے۔ نمبر 3، کم عمر عورت کی کمزوری اس کی بلا وجہ تعریف کرنا ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل نالج ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔